میرا نام رزینہ خلجی ہے. میں سوشل ایکٹیوسٹ ہوں اور آج ہم یہاں جس مسئلے پہ بات کرنے آئے ہیں وہ 2 مسنگ بچوں کا مسئلہ ہے. شاید سننے میں آپ کو یہ کوئی بہت عجیب، بہت انوکھی یا کوئی پہلی دفعہ اس طرح کی واردات نہ لگ رہی ہو، مگر یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے. کیونکہ جب ایک بچہ مسنگ ہوتا ہے وہ 1 دن بعد 2 دن بعد گھر واپس آ جاتا ہے یا صبح جاتا ہے رات تک گھر واپس آ جاتا ہے، اس کو تو ہم نارمل لے لیتے ہیں. لیکن اگر ایک بچہ مسنگ ہے اور ولنگلی اپنے گھر سے باہر گیا ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں. اگر ہم اس چیز کو ایز ایڈلٹ تھوڑا سا ریئلائز کریں، بڑا ہونے کے ناطے اگر ہم اس چیز کو محسوس کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2023 میں بھی کوئٹہ کے 5 ایسے بچے تھے جو ٹین ایجرز تھے، جو اے لیولز کے اسٹوڈنٹ تھے، جو بہت ویل ایجوکیٹڈ تھے، بڑے اچھے ایجوکیشن سسٹمز میں تھے اور اپنی مرضی سے اپنے گھر چھوڑ کر چلے گئے اور آج تک واپس نہیں آئے. اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ کون سے ایسے عناصر ہیں، کون سے ایسے ادارے ہیں، کون سی ایسی آن لائن ایکسپلوٹیشن چل رہی ہے جو ہمارے بچوں کا اتنے برے طریقے سے برین واش کر لیتی ہے کہ وہ اپنا محفوظ گھر، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اپنی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی سب کچھ چھوڑ کر کسی انجان راستے کی طرف نکل پڑتے ہیں. پبلک ٹرانسپورٹ ہے، پلیز وہاں پہ چائلڈ پروٹیکشن کی سیکیورٹی کو لازماً انشور کریں. کسی بھی بچے کو تب تک آپ اپنی گاڑی میں نہ بٹھائیں جب تک آپ کو یہ چیز کنفرم نہ ہو کہ والدین کو یا گھر کے بڑوں کو اس کے ٹریول کرنے کے بارے میں پتا ہے. آپ کو صرف ایک 5 یا 10 روپے کی کال کر کے ہی یہ چیز کنفرم کرنی ہوتی ہے. تو خدارا بچوں کی حفاظت کے لیے آپ نے کام کر لیا ہے. ابھی بھی اگر ٹرانسپورٹرز میں سے کسی نے ان بچوں کو کہیں پہ دیکھا یا پک کیا یا ڈراپ کیا ہے تو کائنڈلی وہ ان کے والد کو ضرور انفارم کر دیجیے. اور اس کے علاوہ کوئٹہ کے جتنے بھی سٹیزنز ہیں ان سب سے اس پریس کانفرنس کے تھرو ہی میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز جب کسی کا بچہ مسنگ ہوتا ہے، آپ کے پاس اس کی کوئی پوسٹ آتی ہے تو آپ اپنے طور پر جتنا ہو سکتا ہے اس کو شیئر کر سکتے ہیں. کیونکہ جب ایک بچہ گھر سے غائب ہوتا ہے اس وقت ایک منٹ بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے. اب یہ جو والد بیٹھے ہیں جو گزر رہے ہیں ان کا بچہ ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے تو 10,000 اندیشے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کے ساتھ ہے، کس حال میں ہے، کھانا کھایا یا نہیں، کسی نے اس کو مارا پیٹا یا باندھا تو نہیں ہوا، یا اس کے ساتھ کوئی اور ایسا عمل تو نہیں ہو رہا. خدا نہ خواستہ ہم کسی ایسے مسحب کا انتظار نہیں کر سکتے کہ کل کو کوئی نیوز آئے کہ اللہ نہ کرے فلانی جگہ پہ بچے جو ہیں وہ اس حالت میں پائے گئے. کیونکہ ایسا بہت سے بچوں کی نیوز آ چکی ہے. وہ اس لیے آ چکی ہے کیونکہ ایک دن پوسٹ آتی ہے، 2-3 دن میں وہ پوسٹ اگنور ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ بچہ نیوز بن کے ہمارے سامنے دوبارہ آ جاتا ہے. تو ہماری سب سے گزارش ہے کہ ان دونوں بچوں کو ڈھونڈنے میں آپ جس حد تک جس طریقے سے ہماری مدد کر سکتے ہیں پلیز ہمیں سپورٹ کریں تاکہ آپ کے تعاون سے یہ بچے صحیح سلامت اپنے گھر تک واپس پہنچے. تھینک یو سو مچ. آپ کو جواب دیں گے. سر میں ہفتے میں ایک بار ضرور اس کو پوچھنا کہ اسکول میں آتے یا نہیں آتے. آج بھی اسکول میں گیا ہوا تھا، اس نے بولا تو بہت اچھے بچے ہیں، ایک دن بھی اس لوگوں نے ہسٹری نہیں کرا. اسی دن بھی جو یہ لوگ آیا تھا اسکول میں گیا ہوا تھا، 1 بجے اسکول سے آیا، بستہ گھر میں پھینکا ہے، پھر اس لوگوں نے گھر سے نکلا. اسکول کا رجسٹر آج میں نے خود دیکھا ہے. اس نے بولا ہے اس کا ایک چھوٹے بچے کا ٹوٹا ہوا تھا 1 مہینے پہلے، وہ 10-15 دن ہسٹری کروایا، پورا سال میں اس لوگوں نے ہسٹری نہیں کروایا. یہ ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے. ٹائم ٹو ٹائم ہمارے پاس اس طرح کی نیوز آتی رہتی ہے کہ بچے مسنگ ہیں. اب ان 2 بچوں کی بات اگر ہم کرتے ہیں، اس میں سے بڑے بچے کا نام سبحان ہے اور اس کو پیار سے جہانگیر بھی کہتے ہیں. دوسرے بچے کا نام جہان زیب ہے. بڑے بچے کی عمر 13 سال اور دوسرے بچے کی عمر 12 سال اور یہ دونوں بچے اسکول گوئنگ ہیں، مطلب سمجھدار بچے ہیں. اور گھر والوں کے مطابق، ان کے والد کے مطابق ان بچوں کو کسی نے مارا پیٹا نہیں ہے، کسی نے ڈرایا نہیں ہے، یہ اپنی مرضی سے نکلیں. یہاں پر یہ ہمارے پاس مزید ایک خطرناک سچویشن ہوتی ہے کہ ان بچوں کی برین واشنگ آخر کہاں پہ ہو رہی ہے؟ کون سی چیز ان کو اتنا بڑا لالچ دے رہی ہے یا آسرا دے رہی ہے یا ان کو اس طرح سے ایکسپلائٹ کر رہی ہے کہ یہ اپنے گھر کو، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے چھوٹے بچے کو، چھوٹے بھائی کو ہاتھ سے پکڑ کے آرام سے گھر سے باہر چلے گئے. اور ان کو اپنے والد کا کانٹیکٹ نمبر بھی یاد ہے. یہ ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ بچے ہیں تو ان کے اپنے گھر کا ایڈریس بھی اچھی طرح سے معلوم ہے. اس کے باوجود
13 सितंबर को ये बच्चे दोपहर 1 बजे घर से बाहर निकले हैं और आज तक इन्होंने अपने फैमिली से किसी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं किया है। ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि या तो बच्चे जहां से वो ब्रेन वॉश्ड हुए हैं, एक्सप्लॉइट हुए हैं, टोटली उनकी ग्रिप में हैं और अपने पेरेंट्स से किसी किस्म का राब्ता नहीं रख रहे, या फिर वो इतने डराए जा चुके हैं या उनको इतना इस वक्त डिप्राइव किया जा चुका है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ किसी किस्म का कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होने के नाते इस मीडिया के थ्रू मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको रोड साइड पे बच्चे नजर आते हैं जिनके साथ कोई बड़ा नहीं होता, उनको लिफ्ट देते हुए जरूर याद रखिए कि वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं, क्यों जाना चाह रहे हैं। थोड़े से बुनियादी सवालात करके आप किसी के बच्चे को एक्सप्लॉइट होने से, अगवा होने से या गलत डायरेक्शन में जाने से बचा सकते हैं। अब भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस ने निकाली है उसके मुताबिक ये बच्चे किली गुलमामद की तरफ मेन एयरपोर्ट रोड पे भागते हुए लास्ट टाइम नजर आए हैं। इनकी लोकेशन 13 सितंबर 1:35 की जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही है, ये किली गुलमामद की तरफ मेन एयरपोर्ट रोड पे देखे गए हैं। उसके बाद ये बच्चे नजर नहीं आए। इसका मतलब किसी ना किसी ने इनको लिफ्ट दी है और कहीं ना कहीं पे इनको ड्रॉप कर दिया है। तो अगर इस मीडिया के थ्रू हमारा मैसेज आप तक पहुंच रहा है, आपने इनको देखा है या आपने इनको कहीं तक ड्रॉप कर दिया है, तो प्लीज इनकी फैमिली के साथ जरूर कांटेक्ट करें। पुलिस में हम इनकी एफआईआर करवा चुके हैं। पुलिस हमारे साथ पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही है। एफआईए में भी केस रिपोर्ट हो चुका है। लेकिन मेरे ख्याल में जब तक हम सब आपस में मिलकर इस चीज पे काम नहीं करेंगे, सिर्फ वालिदैन या सिर्फ पुलिस जो है वो इसमें इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट हमें शो नहीं कर सकते। तो तमाम सिटीजन्स की इस मद में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि एक तो हमने इनके वालिद से भी बहुत ज्यादा पूछगछ की कि आपके बच्चे सेल फोन कितना यूज करते हैं, उसमें कौन कौन से सोशल मीडिया साइट वगैरह यूज करते हैं। उसके अलावा क्योंकि सारे पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, सबको सेल फोन का सेफ इस्तेमाल करना नहीं आता, तो ऐसे ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें उनको ब्लैकमेल भी किया जा रहा है, ब्रेन वॉश भी किया जा रहा है, मिसयूज भी किया जा रहा है। तो हमारी अपनी साइबर क्राइम और एफआईए से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चीज का थोड़ा सा सीरियस नोटिस लें। 2 बच्चे यानी कि 2 इंसानी जिंदगियां और एक शख्स के 2 बड़े बच्चे, ग्रोइंग बच्चे, 24 घंटे से ज्यादा का टाइम हो गया है, वो अभी तक अपने घर वापस नहीं पहुंचे हैं। तो मेरे और आपके लिए सिर्फ ये एक न्यूज हो सकती है, लेकिन उस फैमिली के लिए ये कयामत की घड़ियां जो नहीं गुजर रही। कल को खुदा न खास्ता यही प्रॉब्लम, यही मुसीबत हमारे घरों तक, हमारे अपनों तक भी पहुंच सकती है। तो प्लीज इस चीज में आपने इस चीज का स्ट्रिक्ट नोटिस लेना है। साइबर क्राइम ने और एफआईए ने इस चीज में बहुत ज्यादा ताउन करना है। और अगर आपके क्वेटा सिटी के 2 ग्रोन अप बच्चे किसी से ब्रेन वॉश होके, एक्सप्लॉइट होके, कोई उनको मिसगाइड कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, चाहे वो कोई भी एलिमेंट, और वो आपके बच्चे को इतना एनकरेज कर रहा है कि वो अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ के चला गया है और दोबारा वो अपने वालिदैन से राब्ता नहीं कर रहे हैं, तो हमारी इनसे गुजारिश है कि आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको प्रोटेक्ट करना, इन तमाम चीजों पे एक प्रॉपर लुक रखना। और अभी भी अगर आप चाहें तो इनके फैमिली के कॉन्टेक्ट नंबर्स और बच्चे जहाँ जहाँ पे पाए गए हैं उन तमाम एरियाज को सर्च करके, सर्वेलेंस करके किसी भी वे में आप इन बच्चों की लोकेशन इंशाल्लाह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे मैं पुलिस को अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने अपना रोल प्ले किया। उन्होंने एफआईआर भी दर्ज की और उसके फौरन बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट की और आज वो बच्चे के वालिद को अपने साथ लेके गए, सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी दिखाई। लेकिन पुलिस का भी, जहां तक मेरा पुलिस के साथ इंटरेक्शन होता है, हम जाके केसेस वगैरह रिपोर्ट कराते हैं, एक्सट्रीमली लिमिटेड होते हैं। उनको इतना ओवरबर्डन किया हुआ है। सॉरी टू से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर मैं ये बात कहूं कि पुलिस को चौकीदारी का काम बहुत ज्यादा दिया हुआ है, तो वो अपनी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर होते हैं। उनको कहीं पे अगर रूट लगता है तो आधी से ज्यादा पुलिस जो है वो आप लोगों की सिक्योरिटी पे आ जाती है, तो आम बंदा जो है वो ख्वार हो जाता है।
تو گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی پولیس کو پولیس کا ہی کام کرنے دیں, ان کو یہ چوکیداری والی ریسپانسبلٹیز نہ assign کریں. آپ کے اگر روٹس لگتے ہیں, آپ کو اگر سیکورٹی کنسرنز ہیں, آپ اپنی سیکورٹی کا کوئی نہ کوئی دوسرا انتظام کر لے. آپ کی پولیس پہلے بہت کم ہے اپنے شہریوں کی, اپنے گھروں کی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے. کیونکہ جب ہم پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں, ایسے چورس کہاں ہے, وہ گشت پہ گئے ہوئے ہیں, وہ فلانے ایریا میں گئے ہوئے, فلانا روٹ لگا ہوا ہے, فلانا منسٹر جا رہا ہے, فلانا پتہ نہیں کون سا VIP جا رہا ہے, اور بیچ میں جو 2 بچے مسنگ ہیں وہ کچھ نہیں. وہ میٹر نہیں کرتے, لیکن وہ سیکورٹی اور وہ روٹ اور وہ چیزیں زیادہ میٹر کرتی ہے. جس بندے کو پولیس اسٹیشن میں بیٹھ کے اس کیس کو آن دا اسپاٹ اسی ٹائم دیکھ لینا چاہیے تھا, وہ بیچارہ اپنی ڈیوٹی کرنے کے بجائے جا کے کسی کی چوکیداری کر. تو یہاں پہ اسی پریس کانفرنس کے تھرو میں ریکویسٹ کروں گی کہ آرگنائزیشنز کو پلیز جو ان کا ڈیو ٹاسک ہے, جو ان کی فرسٹ ریسپانسبلٹی ہے, وہ ہماری عام سٹیزنز کی پروٹیکشن ہے, پہلے وہ پرائرٹائز کرنے دیں. اس کے بعد آپ اپنی سیکورٹیز کا کوئی دوسرا بندوبست کر لیجئے. تیسرا, اس پریس کانفرنس کے لیے جو بچے کے والد جو ہیں وہ بچوں کی تصویریں بھی ساتھ لے کر آئے ہیں. کوئٹہ کے جتنے بھی ٹرانسپورٹرز ہیں, عام لوگوں کے علاوہ اگر انہوں نے ان بچوں کو کسی نہ کسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان بچوں کو انہوں نے اپنی گاڑیوں میں لفٹ دی ہے, کہیں نہ کہیں تک ان کو ڈراپ کیا. اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے ٹرانسپورٹرز ہیں, جو بس سروسز ہیں, کوچ سروسز